سوال یہ ہے کیا اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اللہ تعالیٰ کی عطا سے مدد کرتے ہیں؟ جواب جی ہاں، اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اللہ تعالیٰ کی عطا سے مدد کرتے ہیں۔ سوال یہ ہوگا کہ بھائی اس کی دلیل کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نیک بندے مدد کرتے ہیں اللہ کی عطا سے، تو دلیل کیا ہے؟ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ تحریم آیت نمبر 4 پارہ نمبر 28، ٹھیک ہے نا؟ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ، جس کا معنی ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ان کا مددگار ہے، اللہ تعالیٰ مددگار ہے، اور جبرائیل امین اور نیک ایمان والے اس کے بعد فرشتے مدد پر ہیں۔ پہلے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ مددگار ہے، پھر کہا جبرائیل امین بھی، پھر کہا نیک لوگ صالح المؤمنین، قرآن نے کیا کہا؟ صالح المؤمنین، نیک لوگ، مومن صالح نیک لوگ وہ بھی مدد کرتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ اس کے بعد فرشتے مدد پر ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہوا، جبرائیل امین کا ذکر ہوا، نیک لوگوں کا ذکر ہوا، اور فرشتوں کا ذکر ہوا۔ یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ مدد کرتے ہیں۔ کس میں ہے یہ؟ قرآن مجید میں۔ اسی طریقے سے قرآن مجید سورہ مائدہ آیت نمبر 55 پارہ نمبر 6 اللہ ارشاد فرماتا قرآن مجید میں انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، جس کا معنی ہے کہ تمہارے مددگار نہیں مگر اللہ، تمہارے مددگار کوئی نہیں مگر اللہ اور اس کا رسول اور ایمان والے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی کیا مطلب کہ اللہ مددگار ہے، رسول مددگار ہے، اور نیک ایمان والے لوگ مددگار ہیں۔ پھر اسی طریقے سے قرآن مجید میں سورہ بقرہ آیت نمبر 153 پارہ نمبر 2 اللہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو، جس کا معنی اے ایمان والو صبر سے اور نماز سے مدد چاہو، ہے نا؟ تو قرآن مجید سورہ نساء پارہ نمبر 5 آیت نمبر 75 اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا، یعنی صحابہ اکرام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، جس کو قرآن نے اپنے اندر اس کو سمیٹا، کہا اور تمہیں اپنے پاس سے کوئی حمایتی دے اور تمہیں اپنے پاس سے کوئی مددگار دے دے، ٹھیک ہے نا؟ اب ان آیات کی روشنی میں معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ بھی مددگار ہے نا؟ اللہ تعالیٰ مددگار ہے، انبیاء اکرام بھی مددگار ہیں، فرشتے بھی مددگار ہیں، اور مومنین نیک لوگ بھی مددگار ہیں۔ ان سے مدد، جب وہ مددگار ہیں، مدد کرنے والے ہیں، تو ان سے مدد مانگنا بھی جائز ہے۔ جب وہ مددگار ہیں تو ان سے مدد مانگنا بھی جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک اللہ بھی مددگار ہے، جبرائیل بھی مددگار ہے، اور نیک لوگ بھی اور فرشتے بھی۔ تو اب جو پہلی بات میں نے بتایا تھا شرک کے حوالے سے، شرک فی الصفات کے حوالے سے، ہے نا؟ شرک کی کتنی قسمیں بیان کیا تھا؟ 3 قسمیں، شرک فی العبادہ، شرک فی الذات، اور شرک فی الصفات، ہے نا؟ تو شرک فی الصفات کے تعلق سے بتایا گیا تھا کہ بھائی اللہ بھی رحیم ہے، مصطفیٰ بھی رحیم ہے، اللہ بھی رؤوف ہے، مصطفیٰ بھی رؤوف ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت کریمی جو ہے، صفت کریمیت جو ہے وہ اللہ کی ذاتی ہے،
اللہ کا ذاتی ہے، یعنی اللہ کو کسی نے نہیں دیا، لیکن رسول کے اندر جو چیزیں ہیں، چاہے وہ صفت کریمانہ ہو یا رؤوف و رحیم والی صفت ہو، یہ اللہ کی عطا سے ہے۔ تو یہاں بھی مدد کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اللہ نے کہا کہ اللہ مدد کرنے والا، جبرائیل بھی، فرشتے بھی، مومن نیک لوگ بھی۔ تو یہاں پر اللہ جو مدد کر رہا ہے وہ اللہ کا ذاتی ہے نا۔ اللہ کو کسی نے مدد کرنے کی صلاحیت نہیں دی، وہ از خود اس کے اندر ہے، وہ ذاتی ہے، اس کا اپنا ہے۔ لیکن اگر نیک لوگ مدد کرتے ہیں، اللہ والے مدد کرتے ہیں، فرشتے مدد کرتے ہیں، تو یہ اللہ کی عطا سے ہے، یعنی اللہ نے ان کو یہ پاور دے رکھا ہے، اللہ نے ان کو یہ طاقت دے رکھا ہے کہ وہ اللہ کی عطا سے مدد کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب جب قرآن نے کہا نیک لوگ بھی مدد کرتے ہیں، تو جو قبروں میں ہیں، مزاروں میں ہیں، وہ نیک لوگ ہیں۔ غوث پاک، غریب نواز، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی، حضور مخدوم سمنا، حضور صابر کلیئر، یہ نیک لوگ ہیں، ہے نا۔ جب یہ نیک لوگ ہیں تو ان سے مدد مانگنا جائز ہے۔ اب رہی بات، کوئی سوال کر سکتا ہے کہ نیک لوگوں سے مراد زندے ہو سکتے ہیں، وہ تو انتقال کر چکے ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے نا۔ تو پہلی بات تو یہ کہ قرآن مجید میں یہ تشخیص نہیں کی گئی، یعنی یہ نہیں کہا گیا کہ جو زندہ ہیں وہی مدد کریں گے، یہ نہیں کہا گیا۔ عام بات کہی گئی کہ نیک لوگ مدد کرنے والے ہیں، ہے نا۔ جب عام کی بات ہوئی تو آپ اور ہم اس کو خاص نہیں کر سکتے، ہے نا۔ قرآن مجید کے اندر ہم اس کو نہیں کہہ سکتے کہ نہیں وہ صرف زندوں کے لیے ہے۔ اگر صرف زندوں کے لیے ہوتا تو وہاں پر جملہ ہوتا کہ صرف زندے نیک لوگ ہی مدد کر سکتے، یہاں پر وہ جملہ نہیں ہے۔ دوسری چیز، جیسا کہ میں نے ایک آیت پڑھا جس میں کہا کہ اے ایمان والو صبر سے اور نماز سے مدد مانگو، تو صبر نہ اللہ ہے، صبر اللہ ہے کیا؟ ہاں، ایک صفت ہے۔ نماز اللہ کی عبادت ہے مگر اللہ نہیں ہے، اور صبر کے حوالے سے نہ اس کو آپ زندہ کہہ سکتے ہیں نہ مردہ کہہ سکتے ہیں۔ ہاں، نماز کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ کوئی زندہ ہے نماز کی مردہ ہے؟ ہاں، کیا کہہ سکتے ہیں آپ؟ تو صبر اور نماز سے مدد مانگنے کا، مدد چاہنے کا حکم کون دے رہا ہے؟ قرآن دے رہا ہے۔ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ یہ تمہارے اوپر ہے کہ تم چاہو تو مدد مانگو، چاہو تو نہیں، یہ نہیں کہا۔ قرآن نے کہا ایمان والو صبر سے اور نماز سے مدد چاہو، مطلب یہ کہ یہ آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، یہ آپ کو، جیسے قرآن مجید میں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے، یعنی تمہارے پر فرض ہے، یہ تمہارے لیے حکم ہے، آرڈر ہے، اللہ کا حکم ہے۔ تو یہاں بھی کرا اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا استعینوا، اے ایمان والو، یعنی تمہارے لیے حکم ہے، اللہ کا آرڈر ہے کہ تم نماز سے اور صبر سے مدد چاہو۔ اب نماز اللہ نہیں ہے، صبر اللہ نہیں ہے، جب نماز اور صبر اللہ نہیں ہے، ان سے مدد مانگنا جائز ہے، تو پھر ہم بھی اولیاء اللہ کو اللہ نہیں مانتے، اللہ کا نیک بندہ مانتے ہیں۔ جب مانتے ہیں نیک بندہ تو ان سے مدد مانگنا جائز ہے۔ اچھا، دوسری چیز جیسا کہ میں نے کہا زندے اور مردے کے حوالے سے، تو جب کہیں تشخیص نہیں ہے کہ بھائی آپ کو زندوں سے مانگنا ہے یا مردوں سے مانگنا نہیں ہے، تو کوئی اس میں قید لگا نہیں سکتا۔ اور اس آیت سے کہ صبر سے اور نماز سے مدد چاہو، اس آیت سے ہمیں یہ نقطہ ملتا ہے کہ جب یہ نہ زندوں میں اس کو شمار کر سکتے نہ مردوں میں، اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ وہ جو آیت ہے صالح المؤمنین، تو اس آیت اور اس آیت کو ہم تطبیق دیں گے، دونوں کو ملائیں گے تو ہم کو پتہ چلے گا کہ اس آیت میں بھی اس آیت کی طرح نہ زندوں کا نام ہے اور نہ مردوں کا نام ہے۔ جس طریقے سے اس میں نہ ہم زندہ اور مردہ شامل کر سکتے ہیں، اسی طریقے سے اس میں بھی ہم نہ زندوں کو خاص اور نہ مردوں کو خاص کر سکتے ہیں، بلکہ وہ عام سب کے لیے ہے۔ جو بھی اللہ کا نیک بندہ ہے آپ اس سے مدد چاہ سکتے ہیں، مانگ سکتے ہیں۔
ٹھیک ہے. امام بخاری علیہ رحمہ اپنی کتاب الادب المفرد میں روایت کرتے ہیں. امام بخاری کو سبھی مانتے ہیں، بلکہ قرآن مجید کے بعد جس کتاب کو سب سے زیادہ اہمیت دی گئی ہے، اصح الکتاب جس کو کہا گیا ہے، وہ بخاری شریف ہے نا. اور بخاری شریف یہ بھی ایک مسئلہ ہے، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جو سرکار کے بعد ہو میں نے کہا بدعت ہے. تو بخاری کو قرآن مجید کے بعد افضل کتاب قرار کس نے دیا؟ رسول نے دیا، صحابہ نے دیا، علماء نے دیا. کس نے دیا؟ ہے نا، اماموں نے، فقیہوں نے دیا، محدثین نے دیا. تو امام بخاری کی کتاب بخاری کو آپ اصح الکتاب کہتے ہیں، قرآن مجید کا سب سے افضل کتاب کہتے ہیں. یہ بھی تو بدعت ہے نا، یہ بھی تو بدعت ہے کہ سرکار نے نہیں کہا کہ قرآن کے بعد جو بہتر کتاب ہے وہ بخاری ہوگی. یہ تو سرکار نے نہیں کہا نا، صحابہ نے بھی نہیں کہا. صحابہ کے زمانے کتاب تو بخاری تھی نہیں. امام بخاری جو ہے وہ امام اعظم کے شاگردوں کے شاگردوں کے شاگردوں کے شاگردوں کے شاگرد ہے. وہ اتنے کے بعد وہ آتے ہیں. صحابہ کا زمانہ تو پایا ہی نہیں انہوں نے. جو صحابہ کہتا کہ یہ بخاری کتاب ہے، جو اصح الکتاب ہے، قرآن مجید کا افضل کتاب ہے، یہ لوگ کہتے ہیں قرآن مجید کا افضل کتاب اصح الکتاب بخاری، اور بخاری کو بہت مانتے ہیں. تو اصح الکتاب آپ کا افضل کتاب جو آپ کہتے ہیں یہ بھی بدعت ہے. جب یہ بدعت ہے تو آپ بھی بدعتی ہوئے، اور ہر بدعت گمراہی ہے. آپ ہی کے قول کے مطابق کہ کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے. تو پہلے گمراہ تو آپ بن رہے ہیں بخاری کو اصح الکتاب یا کتاب اللہ کے بعد افضل کتاب کہہ کے، ہے نا. تو بات بڑی لمبی چلی جا رہی ہے. تو خیر امام بخاری علیہ الرحمہ نے ایک کتاب لکھی ہے الادب المفرد. جب آپ امام بخاری کی کتاب بخاری کو مانتے ہیں تو الادب المفرد بھی انہی کی کتاب ہے، جس کو ماننا بھی ایسا تو نہیں کہ ایک کتاب لکھنے والا سچا ہے پھر وہی آدمی دوسرا کتاب لکھے تو وہ جھوٹا ہے. اور اس کتاب میں بھی ایسا تو نہیں کہ ادھر ادھر کی باتیں من گھڑت باتیں نقل کر دی گئی ہیں، بلکہ اس کتاب میں بھی حدیثوں کو جمع کیا گیا ہے. کتاب کا نام ہے الادب المفرد. اس میں روایت کرتے ہیں کہ صحابہ رسول حضرت عبداللہ ابن عمر ہے نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پاؤں سن ہو گیا. پاؤں کیا ہو گیا؟ سن ہو گیا. کسی نے کہا کہ آپ ایک کام کیجئے، ان کو یاد کیجئے جو آپ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، آپ جن کو بہت پسند کرتے ہیں، جو آپ کے بڑے قریب ہیں، پیارے ہیں، محبوب ہیں، آپ ان کو یاد کیجئے. تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلند آواز سے کہا، کیا کہا؟ یا محمدہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مدد فرمائیں. آپ نے یہ جملہ ادھر کہا، ادھر آپ کا پاؤں درست ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. ادھر کہا کہ یا محمدہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مدد کیجئے، اور ادھر پاؤں ٹھیک ہو گیا. کتاب کا نام الادب المفرد. لکھنے والے کون؟ امام بخاری علیہ الرحمہ. ٹھیک ہے. حضرت خالد بن ولید کا مقابلہ جب مسلمہ کذاب کے ساتھ 60,000 افواج سے ہوا تو اس وقت مسلمانوں کی تعداد کم تھی، لہذا مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے. حضرت خالد بن ولید اور صحابہ اکرام نے ندا دی، یا محمدہ، یا محمدہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مدد فرمائے. یہ کہنا تھا کہ مسلمانوں کو فتح و نصرت حاصل ہو گئی. حوالہ البدایہ والنہایہ، صفحہ نمبر 364، جلد نمبر 6، ابن اسیر تیسری جلد، اور طبری، امام طبری کی تیسری جلد، صفحہ نمبر 250. ان کتابوں میں یہ روایت موجود ہے. تو پتہ یہ چلا کہ اللہ والوں سے، اللہ کے نیک بندوں سے مدد مانگنا یہ جائز ہے. اگر جائز نہیں ہوتا، ناجائز ہوتا، گناہ ہوتا تو صحابی کبھی یہ کام سرکار نے فرمایا کہ اصحابی کا نجوم،
اقتدیتم اہتدیتم، ہے نا؟ جو بھی میرے صحابہ کے نقش قدم پر چلے گا، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، جو بھی نقش قدم پر چلے گا وہ کامیاب ہو گیا، ہے نا؟ تو اب یہ صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر، کیا ہے؟ اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا پاؤں سن ہو گیا تھا، میں نے یا محمد کہا، یعنی سرکار سے مدد چاہی، جب سرکار سے مدد میں نے مانگا پاؤں فوراً درست ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ اب صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کا حکم کون دے رہے ہیں؟ نبی دے رہے ہیں۔ کون دے رہے ہیں؟ اور یہ طریقہ کن کا ہے؟ صحابی کا ہے۔ طریقہ کن کا ہے؟ تو جو صحابہ کے طریقے پر چلے گا وہی سواد اعظم ہے۔ وہ کون ہے؟ آج سب لوگ، اب وہابیوں میں بھی کہتے ہیں ہم لوگ سنی لوگ ہیں بھائی، کہتے ہیں نا ہم ہی لوگ اہل سنت جماعت کے ہیں، تو اہل سنت والجماعت کا اصل نام جو ہے وہ سواد اعظم ہے۔ کیا ہے؟ کیا ہے؟ اور سواد اعظم کون لوگ ہیں؟ صحابہ اکرام کی ذات ہے۔ کن کی ذات ہے؟ اب جو صحابہ اکرام کی ذات سواد اعظم ہے اور جو ان کی ذات صحابہ اکرام کے نقش قدم پر چلے گا وہ سنی ہے۔ وہ کون ہے؟ سنی ہے۔ اہل سنت جماعت کا نام کیا ہے؟ سواد اعظم۔ اور سواد اعظم میں کون لوگ ہیں؟ صحابہ۔ تو ان کے نقش قدم پر چلنے والا کیا ہوگا؟ سنی۔ اور ہم ان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول سے مدد اللہ کے رسول سے مدد مانگتے ہیں، کیونکہ صحابی نے مانگا ہے۔ صحابی ایک صحابی نے نہیں بلکہ صحابہ نے مانگا ہے نا؟ ہے نا؟ صحابہ نے مانگا ہے تو ہم مانگ رہے ہیں، تو ہم ان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، تو ہم سواد اعظم ہیں۔ ہم کیا ہیں؟ ہم اہل سنت والجماعت ہیں۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ مدد مانگنا شرک ہے یا ناجائز ہے یا گناہ ہے یا حرام ہے، جو بھی وہ کہتے ہیں تو وہ صحابہ کے طریقے سے ہٹ کے ہیں، اور جو صحابہ کے طریقے سے ہٹ کر ہو وہ کبھی بھی نجات والا نہیں ہو سکتا، وہ کبھی نجات والا نہیں ہو سکتا۔ تو پتہ یہ چلا، تمام دلائل و براہین کی روشنی میں یہ بات واضح ہو گئی کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا جائز ہے۔ نبی جو ہے وہ اللہ نہیں ہے، غیر اللہ ہے نا؟ فرشتے جو ہیں اللہ نہیں ہے، غیر اللہ ہے۔ یہ نیک لوگ، اللہ والے لوگ جو قبروں میں آرام کر رہے ہیں، یہ غیر اللہ ہے، اللہ نہیں ہے۔ تو ان سے مدد مانگنا جائز ہے، ان سے مدد مانگنا جائز ہے۔ جب ان سے مدد مانگنا جائز ہے تو اب اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ شرک ہے تو وہ خود ہی بہت بڑا مشرک ہوگا، وہ کبھی بھی صحیح راستے پر چلنے والا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالی ہم تمام کو دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے اور سیدھی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم تمام کو دونوں جہان کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔